بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بشر صاحب، ابھی میں آپ کی بات سن رہا تھا، جزاک اللہ۔ واقعی یہ بالکل درست بات ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسے لوگوں کو اٹھایا جو گناہوں میں ملوث تھے، جن کی زندگی بڑی ناقابل ذکر تھی، اور ان کو ایک بہت اعلیٰ مقام تک پہنچا دیا۔ آپ نے خلیفہ اول کے حوالے سے ذکر کیا، امیر ناصر نواب صاحب کے حوالے سے ذکر کیا۔ بھی خلیفہ اول کا ایک میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ وہ تو نور علی نور والی کیفیت تھی نا۔ کسی نے خلیفہ اول سے پوچھا کہ مولوی صاحب آپ تو پہلے ہی بڑے خدا کے ساتھ ایک تعلق رکھنے والے بزرگ تھے، آپ کو کیا ضرورت تھی کہ مرزا صاحب کی آپ بیعت کریں؟ تو خلیفہ اول فرمانے لگے کہ پہلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتا تھا، کشف میں دیکھتا تھا، اب میں بیداری کی حالت میں بھی دیکھتا ہوں۔ تو واقعی بات بالکل درست ہے کہ حضور نے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک عظیم الشان انقلاب پیدا کیا ہے۔ دیکھیں، حضور نے پہلے ایک بات ہو رہی تھی کہ ایمانیات کی میں مثلاً بات کر رہا تھا، تو سب سے اول تو خدا تعالیٰ پر ایک زندہ ایمان ہے جو آپ نے نصیب فرمایا ہے۔ باقی مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایمان کی حقیقت سے ناآشنا ان معنوں میں تھے کہ بہت سارے ایسے اعتقادات اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں انہوں نے اپنا رکھے تھے، یا بعض اور اعتقادات ایسے تھے جس سے گویا خدا تعالیٰ کی ذات یا اس کی صفات میں کچھ اور لوگ بھی شریک ہیں۔ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دائمی حیات کا عقیدہ کہ جی وہ قیامت تک اب زندہ آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ عقیدہ صریحاً قرآن کریم کے خلاف تھا، اور گویا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایک قسم کی شراکت بنانے والی بات تھی، اور اسی بات کو بنیاد بنا کر عیسائیوں کی طرف سے اعتراض کیا جاتا تھا کہ تمہارا رسول تو فوت ہو چکا، تم کہتے ہو بڑا ان کا مقام ہے، اور خدا ابھی تک کون زندہ ہے؟ اب زندہ کے والے کی فضیلت ہوتی ہے فوت شدہ کی؟ اور اس بنا پر اس مسلمان جو تھے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور وہ عیسائیت کے دام میں آتے چلے جا رہے تھے۔ پھر انہوں نے جو قرآن کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے ان کے بعض کہ وہ مردے زندہ کرتے تھے یا پرندے پھونک مارتے تھے تو پرندے بن جاتے تھے، ان کے جو تفسیریں انہوں نے اپنا رکھی تھیں وہ بھی ایسی تھیں جو کہ مشرکانہ خیالات پر منتج ہوتی تھیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات پر اس سے اعتراضات پڑتے تھے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان خیالات کی بھی اصلاح فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں مثلا ایک یہ عقیدہ مسلمانوں میں رائج تھا کہ اب خدا کلام نہیں کرتا، وہی بند ہو چکی ہے، الہام کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب یہ ایک ایسی بات تھی جس کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بڑی شدت کے ساتھ اس خیال کی بےخونی کی ہے، قرآن کریم کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت کی روشنی میں۔ آپ نے فرمایا تو تم کہتے ہو خدا کلام نہیں کرتا، خدا مجھ سے کلام کرتا ہے۔ مثلا بے شمار الہامات تھے جو مسیح السلام کو الہام ہوا کہ ینصرک رجال نوحی الیہم من السماء، ایسے لوگ تیری مدد کریں گے جن کو ہم آسمان سے وحی کریں گے۔ حضور نے یعنی اس الہام میں یہ بتایا گیا کہ صرف آپ کو ہی نہیں وحی ہو رہی، اور لوگوں کو بھی وحی کر کے ہم تیری طرف لائیں گے۔ تو اور بڑی کثرت سے لوگ ایسے ہیں جو اس زمانے میں بھی، اور جیسا کہ بشر صاحب نے کہا یہ فیضان آج بھی جاری ہے، اور آج بھی اللہ تعالیٰ کی وحی کے نتیجے میں بشارتیں پا کر لوگ جو ہیں وہ ہدایت کی طرف آ رہے ہیں، مسیح موعود علیہ السلام کی سچائی کو تسلیم کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اس میں اصلاح فرمائی۔ پھر آپ نے وہ بہت سارے الہامات جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے، بہت ساری خبریں جو آپ کو دیں، مثلا آپ کو یہ فرمایا کہ میں تیری تبلیغ کو زمین کے کناروں تک پہنچاؤں گا۔ آپ تصور کریں اس زمانے کا قادیان، جہاں پہ پہنچنے کے لیے گڑھے پڑے ہوئے تھے رستوں میں، اللہ تعالیٰ نے کہا تیرے پاس لوگ دور دور سے گہرے گڑھوں میں سے گزرتے ہوئے آئیں گے، وہاں کوئی دنیا کے عجوبے نہیں بنے ہوئے تھے، صرف مسیح موعود علیہ السلام کا وجود تھا جن کی محبت کی کشش میں لوگ دور دور سے آپ کے پاس آئے، انگریز بھی آئے، رشین بھی آئے، دور دور کے سیاح وہاں آتے تھے۔ اور ایک نے کسی نے کہا کہ جی آپ کی سچائی کی کیا دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا تم؟ وہ کہتا ہے وہ کیسے؟ کہتے ہیں مجھے آج سے اتنے سال پہلے، جبکہ مجھے قادیان میں بھی کوئی نہیں جانتا تھا، خدا نے یہ بتایا تھا کہ لوگ دور دور سے تیرے پاس آئیں گے، میں نے آپ کو دعوت تو نہیں دی، میری آپ سے کوئی پہلے جان پہچان تو نہیں، لیکن آپ کہاں انگلینڈ سے، آسٹریلیا سے یا رشیا سے چلے ہوئے اور آپ یہاں پہ آئے ہیں صرف مجھے ملنے کے لیے۔ یہ خدا تعالیٰ کے اس وجود کا ثبوت ہے، اور اس کے زندہ خدا ہونے کا ثبوت ہے،
اور اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے اور جو کلام کرتا ہے اس کو پورا کر کے دکھاتا ہے. اور پھر یہی فیضان آگے پھر صحابہ میں بھی جاری ہوا, ان سے بھی بے شمار ایسے واقعات ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو الہاماً بہت ساری خبریں دیں جو پوری ہوتی چلی گئیں. تو یہ فیضان جو ہے یہ ایک اتنا بڑا انقلابی بات ہے کہ لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں. جیسے کہ مبشر صاحب نے کہا, یہ مسیح السلام کی ذات پر ختم نہیں ہو گیا, آج بھی خلافت کے ذریعے سے یہ فیضان دنیا میں جاری ہے. اور جو لوگ جماعت کے افراد کو, جماعت کو جانتے ہیں, وہ اس فرق کو محسوس کرتے ہیں. اب اس زمانے میں بھی ہماری تو کوئی سیاسی حیثیت تو ہے نہیں, ہم تو بہت تھوڑے ہیں تعداد میں ابھی, لیکن دنیا کے کناروں سے لوگ آتے ہیں خلیفۃ المسیح سے ملنے کے لیے, اور ان میں ہر درجہ کے لوگ ہیں, عوام بھی ہیں, خواص بھی ہیں اور خواص الخواص بھی ہیں, بڑی بڑے حکومتوں کے نمائندگان بھی آتے ہیں. وہ کون سی چیز ہے جو ان کو کھینچ کے لاتی ہے؟ یہ وہ مسیح محمدی کا فیض ہے, وہی وعدے جو اللہ تعالیٰ نے آپ سے فرمائے تھے کہ لوگ تیرے پاس آئیں گے, دور دور سے آئیں گے تجھ سے ہدایت, روشنی, تقویٰ حاصل کرنے کے لیے. وہی فیضان آج بھی جاری ہے, اور آپ کے نمائندے خلفاء کے پاس آج بھی, خلیفہ وقت کے پاس آج بھی آتے ہیں, اور پہلے خلفاء کے ساتھ بھی یہی اللہ تعالیٰ کا سلوک رہا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی جس کا آغاز مسیح موعود علیہ السلام سے ہوا, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ سارے آغاز جو آپ کے ذریعے سے ہوئے, خواہ وہ علمی لحاظ سے اصلاح کے ساتھ تعلق رکھتے تھے, اعتقادی لحاظ سے اصلاح کے ساتھ تعلق رکھتے تھے, یا عملی اصلاح کے ساتھ تعلق رکھتے تھے, وہ خدا تعالیٰ کے اس وعدے کے مطابق جو مسیح السلام نے فرمایا تھا کہ میں خلافت تیرے بعد قائم کروں گا, قدرت ثانیہ آئے گی, اور آپ نے یہ بشارت دی تھی دنیا کو, وہ بھی قائم ہوئی. تو یہ سارے بہت بڑے امتیازات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی فضل سے اس جماعت کو حاصل ہیں, اور دیکھنے والی آنکھیں دیکھتی ہیں.